consistent effort has been to fundamentally transform Pakistan. We envisage Naya Pakistan to be modeled on the principles of the state of Medina, established by a holy prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A just and humane society where all government policies are directed at lifting our citizens out of poverty and creating a just and equitable dispensation. To achieve this goal, we need to have peace and stability. Thus, our foreign policy aims to have peace with our neighbors and settle disputes through dialogue. Mr. President, the 75th anniversary of the United Nations is an extremely important milestone, as this is the only body in the world that can help us achieve our goals of peace and stability in our neighborhood. This is also time for us to reflect whether, as the United Nations, we have been able to realize the promise we collectively made to our peoples. Today, the foundations of the world order, non-use of or threat of unilateral force, self-determination of peoples, the sovereign equality and territorial integrity of states, non-interference in their internal affairs, international cooperation. All these ideals are being systematically eroded. International agreements are being flouted and set aside. Renewed great power rivalries are leading to a new arms race. Conflicts are proliferating and intensifying. Military occupation, illegal annexations are suppressing the rights of human beings to self-determination. According to the respected professor Noam Chomsky, mankind is at even a greater risk than it was before the First and Second World Wars in the last century. And this is because of the threat, increased threat of nuclear war, climate change, and sadly the rise of authoritarian regimes. We must come together to prevent such a catastrophe. We believe that the driving force in international relations must be cooperation in accordance with the principles of international law and not confrontation and force. We all must emphatically reaffirm our support for multilateralism. Mr. President, the COVID-19 pandemic has illustrated the oneness of humanity. In our interconnected world, no one is safe unless everyone is safe. Locking down to control the pandemic has triggered the worst recession since the Great Recession in the last century. This has hit the poorest countries the hardest, as well as the poor in all the countries. In Pakistan, we realized very early on that if we imposed a strict lockdown, the type that several affluent countries had imposed, we would have more people dying of hunger than the virus. Therefore, we adopted a policy of smart lockdown. While concentrating on the hotspots, the virus hotspots, we opened up our agriculture sector immediately, and then followed it up by the construction sector, which employed most of the people. At the same time, and this is despite financial constraints, my government deployed $8 billion, unprecedented amount, for our health services, plus support the poorest and most vulnerable households with direct cash payments through SARS program, and then subsidies to the small businesses. Even though our smart lockdown was heavily criticized in the beginning, but thanks to the Almighty Allah's grace, we have not only managed to control the virus, stabilize our economy, but most importantly, we have been able to protect the poorest segment of the society from the worst fallout of the lockdown. Today, Pakistan's response is cited among the success stories in controlling and responding to the pandemic.
However, we are still not out of the woods, like no country is out of the woods today. But Mr. President, it was obvious from the outset that developing countries would need fiscal space to respond to and recover from the COVID crisis. Debt relief is one of the best ways to create that fiscal space for developing countries. Therefore, in early April, I called for a global initiative on debt relief. We appreciate the G20's official debt suspension initiative and the emergency and rapid financing offered by the IMF, World Bank, Asian Development Bank, and UN agencies. This, however, is not going to be enough. The IMF has estimated that developing countries will need over $2.5 trillion to respond and recover from the crisis. The official debt suspension will need to be extended and expanded. Additional debt relief measures will also be needed. Development banks should ensure adequate financial inflows. Rich countries have generated over $10 trillion to finance their own response and recovery. They should support the creation of at least $500 billion in new special drawing rights for the developing world. Mr. President, in my address to the General Assembly last year, I had highlighted the tremendous damage that illicit financial flows from developing countries to rich countries and to offshore tax havens cause. This leads to the impoverishment of the developing nations. Money that could be used towards human development is siphoned off by corrupt elites. The loss of foreign exchange causes currency depreciation. That in turn leads to inflation and poverty. The quest for getting back these stolen resources is nearly impossible, given the cumbersome procedures. Moreover, the powerful money launderers have access to the best lawyers. And sadly, because they are the beneficiaries, there is a lack of political will in the rich countries to curb this criminal activity. Mr. President, if this phenomena is unaddressed, it will continue to accentuate the inequality between the rich and the poor nations, and eventually will spark off a bigger global crisis, a far bigger global crisis than the present migration issue poses. The rich states cannot hold forth on human rights and justice when they provide sanctuary to money launderers, to their looted wealth. There are robust anti-money laundering and anti-terror financing regimes. I call upon this Assembly to take the lead in efforts to build a global framework to stem the illicit financial flows and ensure speedy repatriation of stolen wealth. It is important to realize that the aid that flows from rich countries to the developing world is minuscule compared to the massive outflows by our corrupt elites. Mr. President, this year, I must again reiterate the threat posed to mankind due to climate change. Unprecedented fires in Australia, Siberia, California, Brazil. Unprecedented floodings in various parts of the world. Record temperatures, even in the Arctic Circle. This should make all of us worried for our future generations. Commitments made through the Paris agreements must be fulfilled. In particular, the commitment to mobilize $100 billion annually as climate finance. Pakistan's contribution to carbon emissions is minimal, but it is one of those countries most affected by climate change. Yet, we have decided to take the lead as we consider addressing climate change a universal responsibility. We have launched an extremely ambitious program
to plant 10 billion trees in the next 3 years as a contribution to mitigating the effects of climate change. Mr. President, the pandemic was an opportunity to bring humanity together. Unfortunately, it has instead fanned nationalism, increased global tensions, and given rise to racial and religious hatred and violence against vulnerable minorities in several places. These trends have also accentuated Islamophobia. Muslims continue to be targeted with impunity in many countries. Our shrines are being destroyed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted. The Holy Quran burnt. And all this in the name of freedom of speech. Incidents in Europe, including republication of blasphemous sketches by Charlie Hebdo, are recent examples. We stress that willful provocations and incitement to hate and violence must be universally outlawed. This assembly should declare an international day to combat Islamophobia and build a coalition to fight the scourge that splits humanity. Mr. President, the one country in the world today where I'm sad to say the state sponsors Islamophobia, and that is India. The reason behind this is the RSS ideology that unfortunately rules India today. This extremist ideology was founded in the 1920s. The RSS founding fathers were inspired by the Nazis, and they adopted their concepts of racial purity and supremacy. While the Nazis' hate was directed at the Jews, the RSS directs it towards the Muslims and to a lesser extent, the Christians. They believe that India is exclusively for Hindus and others are not equal citizens. The secularism of Gandhi and Nehru has been replaced by the dream of creating a Hindu Rashtra by subjugating, even cleansing India's 200 million Muslims and other minorities. In 1992, the RS destroyed the Babri Masjid. In 2002, some 2,000 Muslims were slaughtered in Gujarat, and this was under the watch of Chief Minister Modi. In 2007, over 50 Muslims were burnt alive by RSS arsonists aboard the Samjhauta Express train. In Assam, around 2 million Muslims face the prospects of being arbitrarily stripped of their nationality through the adoption of discriminatory laws. There are reports of large concentration camps being filled by Muslim Indian citizens. Muslims were falsely blamed, vilified, and victimized for spreading the coronavirus. They were denied medical attention on many occasions. Their businesses were boycotted. Cow vigilantes attack and kill Muslims with impunity. Last February, Muslims faced targeted killings with police complicity in New Delhi. Mass registrations in the past have often been a precursor to genocide. For example, the Nuremberg laws in Germany in 1935, and then in 1982 in Myanmar. The Hindutva ideology is set to marginalize almost 300 million human beings, Muslims, Christians, and Sikhs. This is unprecedented in history, and this does not augur well for the future of India. As we all know, that marginalization of human beings leads to their radicalization. Mr. President, for over 72 years, India has illegally occupied Jammu and Kashmir against the wishes of the Kashmiri people and in blatant violation of the resolutions of the Security Council and indeed its own commitments to the people of Kashmir. On 5th August last year, India illegally and unilaterally
sought to change the status of the occupied territories and deployed additional troops, bringing the total number to 900,000, to impose a military siege on 8 million Kashmiris. All Kashmiri political leaders were incarcerated. About 13,000 Kashmiri youth were abducted and thousands tortured. A complete curfew was imposed, accompanied by a total communications blackout. Indian occupation forces have used brute force, including pellet guns against peaceful protesters, imposed collective punishments, including the destruction of entire neighborhoods, and extrajudicially murdered hundreds of innocent young Kashmiris in fake encounters, refusing even to hand over their bodies for burial. The Kashmiri media and those daring to raise their voice are being systematically harassed and intimidated through the use of draconian laws. All of this is well documented in the reports of the United Nations High Commissioner for Human Rights, communications from the Special Rapporteurs of Human Rights Council, statements from human rights and civil society organizations. The international community must investigate these grave violations and prosecute the Indian civil and military personnel involved in state terrorism and serious crimes against humanity being perpetrated, I'm sad to say, with complete impunity. The objective of this brutal campaign is to impose what the RSS BJP regime has itself called the final solution for Jammu and Kashmir. To this end, the military siege is being followed by moves to change the demographic structure of the occupied territory. This is an attempt to obliterate the distinct Kashmiri identity in order to effect the outcome of a plebiscite envisaged in the UN Security Council resolutions. This action is in violation of the UN Charter, Council resolutions, and international law, particularly the Fourth Geneva Convention. Changing demographic structure of occupied territory is a war crime. Mr. President, the brave Kashmiri people will never submit to Indian occupation and oppression. Their struggle is indigenous. They are fighting for a just cause, and generation after generation have laid down their lives to rid themselves of Indian occupation. The government and people of Pakistan are committed to standing by and supporting the Kashmiri brothers and sisters in the legitimate struggle for self-determination. Mr. President, in order to divert attention from its illegal actions and atrocities in Indian-occupied Jammu and Kashmir, India is playing a dangerous game of upping the military ante against Pakistan in a nuclearized environment. Despite constant Indian provocations and ceasefire violations along the line of control and the working boundary, targeting innocent civilians, Pakistan has exercised maximum restraint. We have consistently sensitized the world community about a false flag operation and another ill-conceived misadventure by India. My parents, Mr. President, were born in the colonial India, and I was the first generation that grew up in an independent Pakistan. I want to make it clear that any attempt by the fascist, totalitarian, RSS-led Indian government to aggress against Pakistan will be met by a nation that will fight for its freedom to the end. Mr. President, there will be no durable peace and stability in South Asia until the Jammu and Kashmir dispute is resolved on the basis of international legitimacy. Kashmir has been rightly described as a nuclear flashpoint. The Security Council must prevent a disaster conflict and secure the implementation of its own resolutions, as it did in the case of East Timor.
The Council has considered the situation in Jammu and Kashmir 3 times in the past year. It must take appropriate enforcement actions. It must also take steps to protect the Kashmiris from an impending genocide by India. Pakistan has always called for a peaceful solution. To this end, India must ascend. To reach this end, India must ascend the measures it has instituted since 5th August 2019, end its military siege and other gross human rights violation, and agree to resolve the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant UN Security Council resolutions, and of course, the wishes of the people of Kashmir. Mr. President, Pakistan's desire for peace in our region is also manifest in our efforts to promote a political solution in Afghanistan. I have consistently maintained over the past 2 decades that there is no military solution to the conflict in Afghanistan. The only way forward was and is a political settlement, which involves the full spectrum of Afghanistan's political actors. Pakistan fully facilitated the process that culminated in the US-Taliban peace agreement on 29 February 2020. Pakistan is deeply gratified that it has fulfilled its part of the responsibility. The Afghan leaders must now seize this historic opportunity to achieve reconciliation and restore peace in the war-torn country. Through the intra-Afghan negotiations that commenced on 12th of September, they must work out an inclusive, broad-based, and comprehensive political settlement. The process must be Afghan-led and Afghan-owned, and without any interference or outside influence. Early return of Afghan refugees must be part of this political solution. After almost 2 decades of war, it is imperative not to allow spoilers within and outside Afghanistan to subvert the peace process. Peace and stability in Afghanistan will open new opportunities for development and regional connectivity. Mr. President, Palestine remains a festering wound. A just and lasting settlement is indispensable for the Middle East and actually the world. Illegal annexations of Palestinian territory, the building of illegal settlements, and the imposition of inhuman living conditions on the Palestinian people, especially in Gaza, cannot bring peace to a troubled region. Pakistan continues to support a 2-state solution in line with the UN General Assembly and Security Council resolutions within the international agreed parameters, and they are pre-1967 borders, and Al-Quds, Al-Sharif as the capital of a united, contiguous, and independent Palestinian state. Mr. President, the United Nations remains the best legitimate avenue for collective action in managing international conflicts, fostering peace and security, promoting equitable development, and addressing global problems. I urge the Secretary General to take the lead in preventing global conflicts. He should convene summit-level meetings to address regional hotspots and resolve outstanding disputes. The United Nations should be made fully responsive to the challenges of our times. A comprehensive reform of the United Nations, including the Security Council, is essential to promote greater democracy, accountability, transparency, and efficiency. Pakistan will continue to participate actively in this process and endeavor with other member states to build a world where conflict is outlawed and equitable prosperity for all pursued in conditions of peace and security. I thank you. वजीर आजम इमरान खान के दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर एक बार फिर बेहतरीन खिताब, एक बार फिर कश्मीर का सफीर होने का सबूत दिया
افغان عمل پر بھی گفتگو کی، فلسطین کا ذکر بھی کیا اور کورونا سے کس طرح نمٹا وہ بھی بتا دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کہا کہ اس کے حل تک جنوبی ایشیا میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالی کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی کونسل نے گزشتہ سال 3 بار کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اگر بھارت کی فسطائی حکومت نے پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت کی تو قوم بھرپور جواب دے گی۔ 80 لاکھ کشمیریوں کو محصور کر کے اضافی فوج بلائی گئی۔ جعلی مقابلوں میں سینکڑوں بے گناہ کشمیریوں کا ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک مرتبہ پھر اقوام عالم کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی جانب بھرپور طریقے سے مبذول کرائی، اور خطاب میں وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر سمیت تمام معاملات پر شگاف الفاظ میں اپنے موقف کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارتی جارحیت کو ایک بار پھر بے نقاب کیا، جبکہ علاقائی سلامتی کے درپیش چیلنجز پر بھی روشنی ڈالی۔ نجم الدین شیخ صاحب، فارمر پاکستانی ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نجم الدین شیخ صاحب، پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کشمیر کا جو ہے مسئلہ اٹھایا تھا، اور اس بار بھی انہوں نے بہت ہی دو ٹوک موقف اپنایا ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں، دیکھیے، عمران خان صاحب نے جن موضوعات پہ بات کی ہے وہ نہ صرف پاکستان اور خطے کی بات تھی، اسلام کے خلاف جو فوبیا بنی ہوئی ہے، جو ایک مہم سی چل رہی ہے خاص طور پہ مغربی ممالک میں، اور جو اس خطے کے خطرات ہیں ان کو انہوں نے واضح طور پہ دنیا کو پیش کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کا اثر اسی نوعیت کا ہوگا جو کہ پہلے ہوا ہے، کہ عمران خان چونکہ بولتے اپنے طور پہ ہیں اور کسی قسم کے اسکرین شاٹس نہیں لیتے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ دل کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بات کر رہے ہیں جس کا ان کو پورا یقین ہے۔ اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ دنیا کی میڈیا میں اس کی کوریج اس نوعیت کی ہوگی جیسے پہلے ہوئی تھی، اور اس سے کچھ حد تک لوگ اثر انداز ہوں گے، جو نمائندے ہیں وہ اثر انداز ہوں گے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ صرف پاکستان کی طرف صرف شیخ صاحب، آپ سے بات جاری رہے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کریں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، پاکستان بار بار مسئلہ کشمیر اجاگر کرتا ہے، آج ایک بار پھر اقوام عالم کے سامنے وزیر اعظم نے اس مسئلے کو اجاگر کیا، اور اتنا ووکل کوئی بھی ملک نہیں ہے جتنا پاکستان ہے مسئلہ کشمیر پر۔ دیکھیے، آج وزیر اعظم نے اپنے اقوام متحدہ کے خطاب سے ایک مرتبہ پھر بھارت کو بے نقاب کیا۔ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی صورتحال ہے، اتنے واضح طور پر انہوں نے بیان کی ہے، جس طرح ان کے کالے قوانین ہیں، جس طرح کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے، جس طرح یک طرفہ اقدامات اٹھائے گئے 5 اگست 2019 کو، جو ڈریکونین لاز ہیں، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جو ڈیموگرافک سٹرکچر کو چینج کرنے کی ان کی کوششیں ہیں، انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزیاں ہیں، جنیوا کنونشن کی وائلیشنز ہیں، یو این چارٹر کی وائلیشنز ہیں، اور ان کے جو ہمارے خدشات ہیں فالس فلیگ آپریشن کے، اور جو خطرناک کھیل بھارت کھیل رہا ہے، انہوں نے واضح طور پر بے نقاب کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک برتا جا رہا ہے بھارت میں، اس پر بھی انہوں نے خاصی روشنی ڈالی، اور انہوں نے کہا کہ صرف مسلمان شامل نہیں ہیں، اس میں اور اقلیتیں بھی ہیں، اور اگر ان کا پورا آپ احاطہ کریں تو تقریباً 300 ملین کے قریب لوگ ہیں جو اس وقت خوف زدہ ہیں، اور وہ محرومیاں اور وہ احساس محرومی کا شکار ہیں۔ پھر فلسطین پر وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر بڑا واضح اور دو ٹوک جو پاکستان کا موقف ہے، جو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسلوں کے مطابق ہے، قراردادوں کے مطابق ہے، اور جس میں 2 اسٹیٹ سلوشن کا جو ہمارا نقطہ نظر ہے انہوں نے اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے افغانستان پر جو پاکستان نے ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا ہے، اور جو ہم خواہاں ہیں وہاں امن و استحکام کے، اس کا اعادہ کیا، اور یہ بھی کہا، دنیا کو باور کرایا کہ اسپوائلرز موجود ہیں،
ان پر بھی ہمیں نظر رکھنی ہوگی، اور افغان جو مہاجرین ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ان کو بھی مت بھولیے۔ پھر وزیر اعظم نے بالکل درست کہا کہ جو اقوام متحدہ کا فورم ہے اس کی اہمیت پر ان نے زور ڈالا اور کہا کہ ان کی رائے میں آج بھی سب سے مناسب فورم یہی ہے۔ اگر پیس اینڈ سیکیورٹی کو ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے، اگر ہم نے دنیا کی ترقی کی طرف آگے بڑھنا ہے، اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، تو سب سے مناسب فورم اقوام متحدہ کا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اصلاحات درکار ہیں، سلامتی کونسل کی اصلاحات بھی درکار ہیں تاکہ وہ زیادہ ڈیموکریٹک ہو سکے، زیادہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام کر سکے، لیکن انہوں نے سب ان چیزوں کو اجاگر کیا۔ پھر انہوں نے دنیا سے ایک اور بات کی اور وہ کہا کہ جو آج دنیا میں جو ڈیولپنگ ممالک ہیں، جو ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کی مشکلات میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ illicit ٹرانسفر آف ریسورسز ہے، اور یہ جو پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے جو کرپٹ حکمران جو باہر منتقل کرتے ہیں، اس نے غربت میں اضافہ کیا ہے ڈیولپنگ ورلڈ میں، اور اس جو پیسے کی کمی آئی ہے، جو فارسٹ ریزروز کی کمی آئی ہے، اس پر ایکسچینج ریٹ دباؤ میں آیا ہے اور غربت میں اضافے کا وہ ذریعہ بنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دنیا کو گلوبل ڈیٹ ریلیف میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو اپنا انیشیٹو ہے جو انہوں نے لانچ کیا تھا انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا۔ پھر دیکھیے کلائمیٹ چینج، اور انہوں نے حوالے دیے، آسٹریلیا کا حوالہ دیا، مختلف ایشین ممالک کا حوالہ دیا کہ کس طرح کلائمیٹ چینج جو ہے اور انوائرمنٹ جو ہے وہ دنیا کو متاثر کر رہی ہے، اور اس سے ہم نظر چرا نہیں سکتے۔ ہمارا ملک پاکستان بھی اس سے بہت متاثر ہوا ہے، اور ولنریبل جو ممالک ہیں اس کی فہرست میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسلاموفوبیا کا آپ نے دیکھا کہ اسلاموفوبیا کو جس طرح ہیٹ مانگرنگ ہو رہی ہے اور ہیٹ سپیچ کو مطلب سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے، جو ہے فریڈم آف سپیچ کے ہم قائل ہیں، لیکن فریڈم آف سپیچ کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ آپ کسی کی دل آزاری کریں۔ اور انہوں نے بہت سے ان واقعات کا ذکر کیا جو آپ نے دیکھا کہ کئی یورپی ممالک میں قرآن کے نسخوں کو جلایا گیا ہے، اور کیریکیچرز کا ذکر کیا جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اور اس پر بھی انہوں نے توجہ دلائی۔ آر ایس ایس کا جو فلسفہ ہے جو آج ہندوستان پر غالب آ چکا ہے، اور جس طرح سے ہندوستان کی شکل بدل رہی ہے، ایک سیکولر ہندوستان جو گاندھی اور نہرو کا تھا وہ آج ہندوتوا کی لپیٹ میں آ گیا ہے، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ آرمز ریس کا، حق خود ارادیت کا، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا جو بڑی خوبصورت بات تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے آج بھی انٹرنیشنل ریلیشنز میں، اور کووڈ-19 نے اسے اجاگر کیا ہے کہ درکار کیا ہے، تعاون، کوآپریشن، مہاجرائی نہیں، کانسنٹریشن ہماری ضرورت نہیں ہے، کوآپریشن ہماری ضرورت ہے، اور ملٹی لیٹرلزم جو اب دباؤ میں دکھائی دے رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا، اور ہمارے ساتھ شامل گفتگو اب ہو رہی ہیں تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بتائیے گا کتنا ضروری ہوتا ہے اتنے بڑے فورم پر اتنی ٹھوس آواز اٹھانا، کیونکہ پچھلے بار جو عمران خان نے تقریر کی تھی تو اس کے بعد سے دنیا بھر میں کشمیر کے لیے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ کئی سال بعد UNGA میں انہوں نے آواز اٹھائی تو یونائٹڈ نیشنز میں 3 مرتبہ کشمیر کا معاملہ زیر بحث آیا۔ ترکی اب کتنا زیادہ ووکل ہو چکا ہے اس حوالے سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس سال کی تقریر کے بعد مزید آگے پیش رفت ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ اس سال کی تقریر پچھلے سال کی تقریر سے بہت بہتر تھی، اور اس کی وجہ ہے کیونکہ اس میں عمران خان صاحب جو تھے وہ ایک گلوبل لیڈر کے طور پر سامنے آئے جن کے پاس ایک گلوبل ویژن ہے۔ میرا خیال ہے اس فورم پر ایک چھوٹے ملک نے پہلی دفعہ منی لانڈرنگ کی بات کی، وائٹ کالر کرائم کی بات کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو بڑے ممالک ہیں جو پشت پناہی کرتے ہیں اس چیز کی، میرا خیال ہے ان کو اپنے پیراڈائم کو ریوزٹ کرنا چاہیے۔ اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ایشو ہے بشمول وہ ایشوز جو پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہیں اور وہ ایشوز جو دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہے جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جو انڈیا کی بات کی
وہ بھی انہوں نے اس کو اس طرح سے ریلیٹ کیا ان وار کرائم سے اور ان ٹینڈنسیز سے جو ویسٹ سمجھتا ہے, اور پھر اس کو جوڑ کے انہوں نے بتایا کہ کیا ہو رہا ہے ہماری نیبرہڈ میں اور اس نیبرہڈ میں اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ شروع ہوئے گلوبل ایشوز سے, پھر وہ آئے ریجنل ایشوز پہ, اور اتنی انکمپیسنگ اسپیچ تھی کہ جی آئی واز ایبسلیوٹلی تھرلڈ. کلائمیٹ چینج ہو, پینڈیمک کی رسپانس ہو, قرضے جو آپ کو ریلیف دیا جاتا ہے قرضوں میں اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات ہو, آپ مجھے بتائیے وہ کون سا پاکستان کا ایشو ہے جو آج عمران خان صاحب نے اتنے مختصر وقت میں نہیں اٹھایا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایک بحث چلی ہوئی ہے اسرائیل کی ریکگنیشن اور ڈپلومیٹک ریلیشنز کی بات ہو رہی ہے, ایک جھکاؤ بھی اس طرف نظر آ رہا ہے. اس صورتحال میں بات کرنا پیلسٹائن کے 2 اسٹیٹ سولیوشن کا, پیلسٹینین رائٹس کا, اور یونائٹڈ نیشنز کے ملٹی لیٹرلزم کے فیلیئرز کے نقصان کا, کہ اگر کانفلکٹ ریزالو نہیں ہوئے, ہاٹ سپاٹس دنیا کے نہیں ٹھیک ہوئے, تو شاید دنیا جو ہے وہ مزید مشکلات کی طرف چلی جائے گی. اور یہ بھی کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے ان چیزوں میں, وہ کھڑا ہے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ. میں سمجھتی ہوں کہ چاہے کووڈ کے حوالے سے بات ہو, چاہے کلائمیٹ کے حوالے سے بات ہو, چاہے ریجنل ایشوز کے حوالے سے بات ہو, بشمول افغانستان, پولیٹیکل سولوشنز, افغان لیڈ, افغان اون پیس پروسیس, ہندوتوا کے ظلم, مجھے نہیں لگتا کہ مجھے نہیں, اور میرے فاضل ساتھی میرے ساتھ ہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کون سی بات ہے اہم جس کا ذکر نہیں کیا گیا. بالکل پرسائز اور اہم خطاب. مشال ملک صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. مشال, پاکستان بار بار مسئلہ کشمیر پر بات کرتا ہے, آج پھر وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر پر بات کی اور دنیا کو یہ باور کرایا کہ جب تک مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ہوتا ہے تب تک خطے میں امن و سلامتی نہیں ہو سکتی ہے. کیسے دیکھ رہی ہیں وزیر اعظم کی اسپیچ کو؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی طرف سے بھی تھینکفل ہوں پاکستان کے پرائم منسٹر کی. ایز آلویز پاکستان نے جو آفیشیل سٹانس ہے پاکستان کا, جو سگنیٹری ہے یو این کی قراردادوں کا, بہت ہی اچھی اسپیچ تھی, بہت ہی پریسائز تھی, اور اس کے ساتھ جتنے بھی گلوبل ڈائنامکس اور جو گلوبل کرنٹ ایشوز ہیں ان کے اوپر شیڈ کی لائٹ, اور بہت ہی پازیٹیو اور ریکنسیلیشن کے طریقے میں انہوں نے اپنی اسپیچ کی. اور انہوں نے چاہے وہ افغانستان کی بات ہو, جس طرح پروفیسر بقئی صاحبہ نے جو بات کی ہے, آئی ایگری ود ہر, چاہے وہ بات ہو کووڈ کے بارے میں, چاہے وہ بات ہو منی لانڈرنگ کی, چاہے وہ بات ہو کشمیر کی, پیلسٹائن کی, کیونکہ کشمیر اور پیلسٹائن کا جو مسئلہ ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا سب سے پرانا مسئلہ ہے اس کے ایجنڈا کے اندر, اور اس کے اوپر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. ظلم ہو رہا ہے, جینوسائیڈ ہو رہا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کشمیریوں کے سینٹیمنٹس, آئی ایگری ود ہم, بہت انہوں نے اچھا ہی اپروچ کی. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ ایسے فورم پہ ڈیمانڈ بھی کرنی چاہیے, اور پچھلے سال بھی جو ان کی ایک بہت پیشنیٹ اسپیچ تھی, اس کے بعد یہ فالو اپ کا ٹائم تھا. یونائٹڈ نیشن سے پوچھنا چاہیے, ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ ہندوستان کے خلاف جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کی طرف سے ریزولوشن پاس ہونی چاہیے کہ انٹرنیشنل لیجسلیشن کے انڈر اس کو لایا جائے, ہندوستان کے خلاف سینکشنز لگائی جائیں. اور انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات کی جو آر ایس ایس کے بارے میں, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو کور, جو روٹ ہے ہندوستان کی اس وقت, کہ جو ان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے فالوور ہیں, جو سیفرون ٹیرر, جو سی آئی اے نے خود نام دیا تھا, یہ اس کے فالوور ہیں. بالکل, جو سیفرون ٹیررزم ہے اس کو بھی بے نقاب کیا ہے. ایک گلوبل ویژن کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے آج تقریر کی, اور ایک بار پھر نہ صرف یہ کہ افغان امن پہ گفتگو کی, فلسطین کا ذکر کیا, اس کے علاوہ کرونا اور دیگر چیزوں کا بھی انہوں نے پوری طریقے سے ذکر کیا, منی لانڈرنگ کا ذکر کیا, اور موسمیاتی تبدیلی جس سے پوری دنیا کو جو ہے وہ اس وقت چیلنجز کا سامنا ہے, ان سب کا تذکرہ کیا. بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب, مشال ملک صاحبہ, ہما بقائی صاحبہ, آپ سب کا بہت شکریہ. تو وزیر اعظم عمران خان نے ایک مرتبہ دنیا کے سب سے بڑے فورم پر کشمیر کا سفیر ہونے کا ثبوت دیا ہے, اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ یون سیکرٹری جنرل کا کرونا مشکل حالات میں کردار قابل تحسین ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست مدینہ کا ماڈل سامنے رکھ کر نیا پاکستان کا خواب دیکھا ہے. اور اس کے ساتھ ہی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی. اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام سوال یہ ہے, دیکھتے رہیے ARY نیوز.